السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اور موت ایک ایسی شے ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جس نے یہاں آنکھ کھولی ہے اس کی آنکھ بند بھی ہونی ہے۔ پانی جسے ہمیشہ بڑا بے رحم کہا جاتا ہے، موت جسے کچھ لوگ بے رحم کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ خالق حقیقی سے جا ملنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس قید کی زندگی سے نکلنے کا طریقہ کار ہے۔ پانی بے رحم کیوں ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آج بیسکلی پانیوں کی ہی بات کرنی ہے۔ اور موت جب آتی ہے نا تو پھر بینک بیلنس نہیں دیکھتی، یہ نہیں دیکھتی کہ دنیا میں کس جاہ و حشمت سے تم رہتے تھے۔ دیکھیں، ماضی میں بھی بہت ساری دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان بے رحم پانیوں نے انسانوں کو ڈبو دیا ہے، لیکن جسے خدا رکھے اسے پھر کون کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سوں کو ان پانیوں سے بچایا بھی ہے اور بہت سے ان پانیوں میں غرق بھی ہو گئے۔ غرق ہونے والے ضروری نہیں کہ گناہگار ہی ہوں، ہاں ان میں کچھ فرعون بھی تھے جنہیں پانیوں میں غرق کر دیا گیا۔ انہی پانیوں میں جنہیں وہ اپنی قوت اور طاقت سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان پانیوں پہ راج کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے اطراف و اکناف میں موجود ہیں ہم نے پانیوں سے بنائی ہیں اور پانی ہمارے حکم پر چلتے ہیں۔ فرعونوں کا ایسا ہی کلیم تھا اور اللہ نے انہی پانیوں میں اس فرعون کو غرق کر دیا۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور پانیوں میں حادثات میں شکار ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھتے ہیں۔ ہم پانیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ پانیوں کا ذکر ہم یوں کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان سے تعلق رکھنے والے پانیوں سے متعلق دو عجیب و غریب سے تکلیف دہ واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ ہے جس میں 300 پاکستانی ایک اندازے کے مطابق غرق ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ پاکستان میں حالات عجیب و غریب سے ہیں، تکلیف دہ ہیں، تنگی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، اور ایسے حالات میں وہ اپنے ملک سے نکلے یورپ جانے کے لیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور یہ سارا رد عمل کیوں ہوا؟ یہ رد عمل ہوا اس روشنی کی باتوں سے جو ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب نے آ کر کی کہ یورپ میں تو ایسی زندگی ہے، یورپ میں تو ویسی زندگی ہے، ایک دفعہ تم یورپ آ جاؤ، آپ کا بھائی سنبھال لے گا، سیٹل کر دے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں یوروز میں پیسے کمائیں گے، ایک دفعہ یورپ میں داخل ہو گئے تو پھر یورپ کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں گے۔ ایسے سہانے خواب، ایسی بڑی بڑی ڈینگیں اور اچھی اچھی باتیں، اپنی نعمتوں کو ضرورت سے زیادہ کھول کھول کے لوگوں کو بیان کرنا کہ غریب جو غربت میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ایسے طوفان اٹھیں کہ میں بھی اس کو حاصل کروں چاہے کسی بھی طریقے سے۔ اور یہی ہوا ان 300 پاکستانیوں کے ساتھ۔ یہ انہی خوابوں کو پکڑنے کے لیے اپنے ملک سے نکلے، اپنی غربت سے، اپنے خراب حالات سے نجات کے لیے نکلے، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، طریقہ کار اللیگل تھا، غیر قانونی تھا، غیر شرعی اور غیر اسلامی تھا، کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم غیر قانونی طور پر کسی ملک میں داخل ہو کیونکہ تم قانون توڑ رہے ہو۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے ملک کے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کو روکا، تو قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اللیگل کہیں جا کر چوری چھپے رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان مغربی ممالک میں چلے تو جاتے ہیں لیکن ان غلاموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو اور چھپتا پھرتا ہو، ہر لمحے ہر منٹ اسے خوف لگا رہتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا، اس سے اس کے دستاویزات مانگے گا اور اس کے پاس نہیں نکلیں گے تو اسے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسی صورتحال بہت سارے مغربی ممالک میں روزمرہ دیکھنے میں آتی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ میں
جب مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی تو اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سارے اور لوگوں پر بھی زمینیں تنگ کی گئیں، اور کیسے تنگ کی گئیں کہ جگہ جگہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے، لوگوں سے ان کی ڈاکیومنٹیشنز مانگی جانے لگیں، نتیجتاً کئی لوگوں کو امریکہ سے ڈپورٹ کیا گیا۔ کچھ لوگ اسائلم لے کر کینیڈا چلے گئے، کینیڈین گورنمنٹ نے کچھ کو سسٹین کر لیا جو ان کے لیے ایک لیبر فورس کے اندر کام آ سکتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کو واپس بھی ان کے ملکوں میں بھیج دیا۔ کئی سال لوگوں کے بلکہ پوری جنریشن خراب ہو گئی اسی پکڑ دھکڑ کے چکر میں۔ کوئی 10-15 سال سے بیٹھا ہے کہ میرا کیس آج سالو ہو جائے گا، آج کل سالو ہو جائے گا، نتیجتاً سالو نہیں ہو رہا بلکہ اسے واپس اس کے ملک بھیج دیا گیا۔ ایک عجیب افراتفری، کیوں جہاں ہو وہاں پر کیوں محنت کر کے اپنا جو اللہ دیتا ہے اس پر خوشی سے کیوں زندگی نہیں گزارتے؟ کیوں غلط طریقوں سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، آخرت خراب کرنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اب یہ جو 300 لوگ چلے گئے، یہ دنیا کمانے نکلے تھے، ایک رسک لے کے نکلے تھے، جانتے تھے کہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یورپ میں داخل ہونے کے 2 طریقے ہیں، ایک زمینی ہے، میں اللیگل بات کر رہا ہوں، جو سمگل کر کے لے کے جایا جاتا ہے، ایک زمینی ہے اور ایک پانی کا راستہ ہے۔ زمینی راستہ تو ترکی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اور پانی کا راستہ افریقہ سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نارتھ افریقہ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے لیبیا سے یا مختلف اور میڈیٹرینین کنٹریز سے سمگل ہو کر یورپین پانیوں میں داخل ہو کر یورپ میں انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجتاً یہ حادثہ ہوا جو ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے، ہر ایک کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، جان و مال کو محفوظ رکھے۔ یہ کوئی صحیح طریقہ کار نہیں ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا، کہ جہاں تم اپنے پیاروں کو یوں چھوڑ دو کہ وہ تڑپتے رہیں۔ کتنے ہی ان میں ایسے بچے ہوں گے جو اپنے گھروں کے واحد چشم و چراغ ہوں گے۔ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ اسی بے رحم پانی نے ایک اور شخص کو بھی اپنے اندر لیا، لیکن اس شخص کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پاکستانی، انگلینڈ میں سیٹلڈ 48 ایئر اولڈ شہزادہ داؤد، بلینئر ارب پتی، وہ اور اس کا بیٹا اور 3 اور لوگ، یہ 5 لوگ ایک سب مرین میں، ایک آبدوز میں سوار ہوئے کہ ہم پانیوں کے اندر جا کر ٹائٹینک کے ملبے کا ٹور کریں گے۔ ٹائٹینک جس کے بنانے والے نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا اور اللہ نے اس کا دعویٰ چند دنوں میں توڑ دیا اور توڑ کے اسے غرق کر دیا، اور اس دعوے پہ سوار ہر آدمی غرق ہو گیا سوائے چند کے۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے تفریحاً یہ پانی کے اندر سب مرین میں بیٹھ کے گئے، اور ایک اندازے کے مطابق ایک آدمی کا ٹکٹ $2.5 لاکھ تھا، $1/4 ملین، یعنی 2 لوگ $500,000 یعنی $500,000 میں سوار ہو کر صرف اس ٹور کے لیے گئے تھے۔ ان کے لیے تو یہ پینٹس تھے۔ میں $500,000 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ صرف اس میں شہزادہ داؤد صاحب ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کا 19 سالہ بیٹا بھی تھا۔ یہ دونوں جو ہے اس کے اندر گئے ہیں، اور اس کے بعد جب گئے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ نوبڈی نوز وہ سب مرین کہاں ہیں۔ جہاں تک ٹیوزڈے کی بات ہے تو ٹیوزڈے یہ اپڈیٹ دی گئی تھی کہ سب مرین میں اگلے 50 گھنٹے کی آکسیجن ہے، یعنی کہ جمعرات تک کی آکسیجن ہے۔ جمعے کو آکسیجن ہوگی یا نہیں ہوگی ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گھر خیریت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حادثات بینک بیلنس نہیں دیکھتے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔
اللہ سب پیاروں کو ان کے پیاروں کے ساتھ رکھے اور ہر آفت اور مصیبت اور تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یاد رکھو، یہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے۔ وہ پیسے کے لیے گئے تھے، غرق ہو گئے، ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔